جب صحابہ نے کچھ دیر بعد آپ سے تذکرہ کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، یہودی جو ہے نا وہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس دن کو تعظیم کے لیے خاص کرتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا اذا کان العام المقبل صمنا انشاءاللہ التاسع، آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال انشاءاللہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صحابہ بیان کرتے ہیں لم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آنے والا سال آپ کی زندگی میں نہ آ سکا، آپ اگلے سال عاشوراء 10 محرم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اگلا سال آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ اور پھر علماء میں یہ مسئلہ بھی آ گیا، اختلاف بھی ہوا کہ اب روزہ جو ہے وہ 9 محرم کا رکھنا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں کس کا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا، تو اب 9 کا رکھنا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے؟ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو یہ احتمال ختم ہو جاتا۔ اب آپ کی اس بات میں دونوں احتمال ہیں کہ آپ نے یہ ارادہ کر کے یہ جملہ بولا کہ صرف 9 کا رکھوں گا، یا آپ نے یہ کہا کہ 10 کا تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ 10 کے دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی، ساتھ 9 کا بھی ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ یہودی 1 دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھیں، تو یہ دونوں باتوں کا احتمال تھا۔ تو اس بارے میں جو بہترین رائے ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود ہی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے، صحابی رسول کا قول ہے، فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں علماء کا یہ موقف ہے کہ صرف 9 کا بھی رکھیں گے تو کافی ہے، لیکن بہترین رائے یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس خود حدیث کے راوی بھی ہیں، کہ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا آئندہ سال میں 9 کا رکھوں گا، اور خود ہی عبداللہ بن عباس یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھو، اسی میں یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی، کیونکہ اگر 10 کا چھوڑ کے صرف 9 کا رکھو گے تو 10 کو موسیٰ علیہ السلام کو آزاد کیا گیا تھا، تو وہ تاریخ کی جو نسبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یوم عاشوراء کا مطلب ہی 10 کا روزہ ہے، 9 کا اس لیے رکھنا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اگر 10 کا چھوڑ کے صرف 9 کا رکھو گے تو یوم عاشوراء تو رہے گا ہی نہیں، اسے تو تاسوعاء کہیں گے، 9 کا دن ہو جائے گا۔ تو یوم عاشوراء کا مطلب ہے 10 کا روزہ، اور 9 اور 10 دونوں کا روزہ۔ بہرحال